سورہ نساء کی آیت نمبر 153۔ یسألوکا اہل الکتاب، تجھ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا، کہ تو لائے ان پر کتاب، من السماء آسمان سے، فقد سألوا، تحقیق سوال کیا انہوں نے، موسیٰ سے، اکبر، اس سے بھی بڑا، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا، فقالوا، انہوں نے کہا، ارینا، ہمیں دکھا، اللہ تعالیٰ، جہرتاً، ظاہر، فأخذتہم الصاعقۃ، پس ان کو آ لیا، پکڑ لیا، صاعقۃ، کڑک نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا، پھر انہوں نے بنا لیا، عجلا، بچڑا، من بعد ذالک، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم، جب ان کے پاس آ گئی، بینات، واضح دلیل، فعفونا، تو ہم نے اسے معاف کر دیا، عن ذالک، اس سے، تو ہم نے انہیں اس سے معاف کیا، درگزر کیا، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر دلیل۔ تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ہمارے سامنے کتاب لے کر آؤ تو پھر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلی آنکھوں سے دکھاؤ۔ تو اللہ نے پھر اس کے بدلے میں کیا کیا کہ ایک بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب بجلی کی کڑک نے ان کو آ کے لیا تو وہ سارے مر گئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ پھر زندہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے یہ کیا کہ جو پیچھے لوگ تھے، آپ کوہ طور پہ آئے تھے کتاب لینے کے لیے، شریعت لینے کے لیے 40 دنوں کے لیے، تو پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے سونے کے جو زیورات ہیں اس کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کے بعد ان کے پاس واضح نشانے آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جو ہے وہ تورات کی تختیاں لے کر چلے گئے، جو ان کے سامنے ایک واضح دلیل تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کروایا ان کے ہاتھوں جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی، اور جب وہ قتل کرنا ان کا بند کیا تو گنا گیا تو 70,000 لوگ جو تھے وہ قتل ہو چکے تھے، اور اس سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 154 ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا فوقہم، ان پر، طور کو، بِمِثَاقِہِم، ان کے وعدہ ان سے لیا گیا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَهُم، ان کو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، بابا، دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَهُم، ان کو، لا تعدوا، اور تم نہ زیادتی کر دو، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے انہیں پکڑ لیا، منہم میثاقاً غلیظا، ان سے پختہ عہد، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب ان کو شریعت مل گئی اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ تھامے رکھو، اور ان سے پختہ عہد لیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ تم ایک شہر میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، تو وہ عمالقہ کا شہر تھا، وہاں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا کہ وہاں تم نے داخل ہونا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے، لیکن ان لوگوں نے سجدہ کرتے ہوئے اپنی پشتوں کے بل وہاں داخل ہوئے،
اور انہیں کہا گیا تھا کہ ہتا کا لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اس کی بجائے انہوں نے ہنتا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، جس کے معنی گندم کے ہوتے ہیں، یعنی تمسخر انہوں نے اللہ کی بات کا اڑایا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا، اور ان سے ہم نے کہا کہ تم زیادتی نہ کرو فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، کہ ہفتے کا دن جو ہے ان کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور کہا اس دن آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی تھیں، اور وہ پانی اس دن جو ہے وہ اس میں جمع ہو جاتا، بہت ساری مچھلیاں جمع ہو جاتی، اور یہ اگلے دن اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے ہیلا کر لیا۔ پھر ان سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے اس بات پر ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ تو پھر بعد میں ان کو اس کی بھی سزا ملی تھی، ہفتے کے دن کی جو خلاف ورزی کی تھی، تو ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، اور بندر جو تھے وہ 3 دن کے بعد سارے ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہ ان کی سزا ہوئی تھی ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کرنے کے سلسلے میں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 155 ہے، فَبِمَا نَقْضِیہِم، اور اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم ان کا عہد، وکفرہم اور ان کے انکار کی وجہ سے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وقتلہم ان کا قتل کرنا، انبیاء کو، بغیر حق بغیر حق کے، وقولہم اور ان کی بات، قلوبنا غلفن اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، بل تابا اللہ بلکہ مہر لگا دی اللہ نے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون تو نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ تو ان لوگوں کو جب کتاب مل گئی تو اور انہوں نے جو اپنے عہد کو توڑا، اس کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی گئی، اور انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے شریعت کو ماننے کی بجائے آگے سے یہ کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہمارے دلوں پر پردہ ہے، یعنی ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں، ان کے اندر اب جو پہلے جا چکا ہے، اب کوئی نئی بات اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور کہا گیا کہ تو ان میں سے بہت کم تھے جو کہ ایمان لانے والے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 156 ہے، وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کی بات کی وجہ سے، عَلَىٰ مَرْیَمَ بُہْتَانًا عَظِیمًا جو کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت بڑے بہتان لگایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ وَقَوْلِهِمْ اور ان کی بات، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، رسول اللہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ اور انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو، وَمَا صَلَبُوهُ اور نہ ہی انہوں نے اسے پھانسی دی، ولیکن شُبِّہَ بلکہ مشتبہ کر دیا، لہم ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی شک منہ تو البتہ وہ شک میں ہے اس کے بارے میں، ما لہم بہی من علم نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، الا اتباع الظن مگر وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، وما قتلوہ یقیناً اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان بھی لگایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ان کے اوپر مشتبہ کر دیا، اور یہ لوگ جو ہیں اختلاف میں اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بلکہ صرف یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اگلی آیت میں 158 میں، بل رفع اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، علیہ اپنی طرف، وقان اللہ عزیز حکیمہ اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم نے
عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اور ہم نے ان کو پھانسی چڑھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا ہے، اور وہ اس ایسے علم کی بات کر رہے ہیں جو کہ وہ صرف گمان رکھتے ہیں، ان کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 159 ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، الا مگر لا یؤمنن تاکہ وہ ایمان لائیں بہی اس کے ساتھ، قبل موت ہی موت سے قبل، و یوم القیامت اور قیامت کے دن، یکون ہوگا علیہم شہیدہ ان پر گواہ۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ تو جیسے کہ پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، شریعت محمدی کی پیروی کریں گے، طبعی زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، اس کے بعد طبعی وفات پائیں گے۔ تو کہا گیا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا، بلکہ ہر ایک جو ہے لازمی طور پر ان پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اس پر گواہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 160 ہے، فَبِظُلْمٍ اور ظلم کی وجہ سے، من الذین وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا، علیہم ان پر، طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت اور حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، وبصدہم اور ان کا روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کثیرن زیادہ۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھی جو ان کے لیے ان کے حلال کی گئی تھی، اور ان کے کثرت سے اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے، کہ بہت سی چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں، لیکن ان کے کثرت سوال کی وجہ سے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تو اس لیے ان پر دین جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا، اور ان پر بہت سی حلال چیزیں جو تھی وہ حرام کر دی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 161 ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کا سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُہُوا بلا شبہ انہیں منع کیا گیا تھا، عنہ اس سے، وَأَكْلِهِمْ اور ان کا کھانا، اموال الناس سے لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، منہم ان سے، عذابًا علیما دردناک عذاب۔ تو بامحاورہ ترجمہ ہے کہ ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال ناحق کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ جو ہے یہ جھوٹے الزامات لگاتے تھے، اور جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ان پر سخت کر دیا تھا، اور ان پر حلال کو حرام کر دیا تھا، اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور ان کے لیے آخرت میں ایسا عذاب ہوگا جو کہ بہت دردناک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجات نہیں دے گا۔ ان کے ظلم کی وجہ سے، باطل مال کھانے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے عذاب جو ہے ان سے نہیں ٹلے گا۔ اور آیت نمبر 162 ہے، لیکن الراسخون لیکن وہ لوگ جو کہ علم میں، فی العلم علم میں پختہ ہیں، منہم ان میں سے، والمومنون اور مومنین، یومنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل جو اتارا گیا، علیک تجھ پر، وما انزل من قبلک جو اتارا گیا اس سے پہلے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم یہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب دیں گے، اجرا عظیما اجر عظیم،
کہ وہ بتایا گیا ہے کہ ترجمہ ہے بامحاور، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور وہ مومن ہیں اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ پر کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، یہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ مضبوط علم رکھنے والے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام جیسے مضبوط ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے تورات کو بھی مانا، انجیل کو بھی مانا اور قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب رکھا ہوا ہے اور انہیں مومنین میں شمار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔